السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے صدقہ فطر کی کہ فرض کیوں ہے اور کب ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر صرف ایک عام خیرات نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ روزے کے دوران ہونے والی کوتاہیوں اور لغزشوں کا کفارہ بھی ہے اور غریبوں کی مدد بھی ہے۔ روزہ جسم کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور صدقہ فطر دل و روح کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور نازیبا باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا فطرہ ادا ہو گیا، اور جس نے بعد میں دیا تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہاں سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صدقہ فطر روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ ہے، اور دوسرا یہ کہ غریبوں کی مدد کے لیے ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ صدقہ فطر کا اصل وقت آخری روزے کے افطار کے بعد شروع ہوتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے تک ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز عید کے بعد دیا جائے گا تو یہ عام صدقہ ہوگا اور وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو اصل صدقہ فطر کا ہوتا ہے۔ لیکن کیا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی، اس سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے تاکہ مستحقین کو وقت پر ضرورت کی چیزیں مل جائیں اور وہ آسانی سے عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ آج کے دور میں بھی یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے تاکہ مستحقین اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر فرض ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ آخری روزے کو بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ صرف چند گھنٹوں کا ہی کیوں نہ ہو۔ گھر کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ اسے جو ہے وہ اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں یا ملازم ہو۔ اگر شوہر بیوی کا بھی دے دے تو بہتر ہے، لیکن اگر بیوی خود دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر میں کیا دیا جائے؟ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صدقہ فطر کے طور پر گیہوں، جو، کھجور، پنیر، کشمش یا جو چیز عام استعمال میں ہوتی تھی وہ دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر علاقے میں جو چیز عام طور پر کھانے میں استعمال ہوتی ہے وہی دی جانی چاہیے۔ آج کے دور میں راشن دینا بہتر ہے، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اناج کی صورت میں دیں۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے جو تقریباً 2.5 سے 3 کلو گرام کے برابر ہے۔ اگر ہم UAE درہم کی بات کریں تو وہ 25 درہم بنتا ہے پر پرسن، اور اگر ہم جو ہے پاکستان میں بات کریں تو گندم کے حساب سے وہ 250 بنتا ہے پر پرسن۔ تو یہ ابھی منیمم ہے، اس سے زیادہ کی اگر ہماری حیثیت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بڑھ کے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں اور اپنی حیثیت کے مطابق ادا کریں۔ اور پھر یہ کہ اگر اس ساری باتوں کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کا صحیح طریقہ عید کی نماز سے پہلے بہتر ہے، یا 1 یا 2 دن پہلے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ فرض ہے ہر مسلمان پر، حد تک کہ نوزائیدہ بچے پر بھی۔ پھر اس کی مقدار کیا ہے؟ 2.5 سے 3 کلو گرام راشن یا اس کی قیمت بہترین راشن کی صورت میں ہونا چاہیے، عام استعمال کی چیز جو ہوتی ہے کھانے کی۔ ادائیگی کا طریقہ گھر کے سربراہ کو سب کی طرف سے دینا چاہیے۔ عید کی خوشیوں میں شامل ہونے سے پہلے اس عبادت کو مکمل کرنا ہے تاکہ مستحقین کی عید بھی خوشیوں سے بھری ہوئی ہو اور ہمارے بھی کوتاہیاں اور لغزشیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ جو شخص وقت پر صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے وہ عید کی حقیقی خوشی حاصل کرتا ہے، اور جس نے اس میں تاخیر کی وہ اس کے اصل فائدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ فطر کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔